یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی ہے، ہمزاد نے کہا۔ جواب کا انتظار کیے بغیر میرے جسم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور تیر کی طرح سے غار سے نکل گیا۔ ہمزاد ابھی 2-3 پہاڑیاں ہی عبور کر پایا تھا کہ میں نے اپنے جسم میں گرمی سی محسوس کی کہ جیسے میرے جسم کو دہکتے ہوئے انگاروں پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت ہمزاد پلٹا۔ اب اس کا سفر مخالف سمت تھا۔ اس کے پلٹتے ہی گرمی کی لہر کم ہو چکی تھی۔ مخالف سمت میں کچھ فاصلہ طے ہوتے ہی ایک بار پھر میں اسی تجربے سے گزرا۔ ہمزاد پھر پلٹا۔ اب اس کا رخ تیسری سمت تھا۔ ہمزاد کافی دیر تک مجھے لیے مختلف پہاڑوں کے درمیان بھٹکتا رہا۔ اس کے سفر میں اتنی تیزی تھی کہ میں اس دوران اس سے بھی یہ نہ پوچھ پایا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ معاملہ یقیناً پراسرار اور سنگین ہے، لیکن اس کی نوعیت کیا ہے اس سے میں بے خبر تھا۔ پھر غالباً ہر طرف سے مایوس ہو کر ہمزاد ایک چٹان کے سائے میں اتر گیا۔ اس کے جھلسے ہوئے چہرے سے پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز سوچنے کا سا تھا۔ ہم گھر چکے ہیں، لیکن یہ کام صرف اس کا نہیں ہو سکتا۔ ہمزاد بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہمزاد اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ یہ کہتے ہوئے پہلی بار میں نے ہمزاد کا جھلسا ہوا چہرہ غور سے دیکھا۔ میرے ساتھ تکلیف و اذیت میں وہ بھی برابر کا شریک تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے بارے میں غلط اندازہ نہیں لگایا تھا۔ اس کی قوتوں سے نمٹنا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن ہمزاد کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں، اس دشمن قلب و جاں کا ذکر کرو، کہہ دو جو کچھ کہنا چاہتے ہو، جھجکو مت۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، مجھے تم پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ تمہاری راہیں بند کر دی گئی ہیں۔ وہ تارک الدنیا شخص نہیں۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو کہ مہپارہ کی روح شخص کی مدد کر رہی ہے؟ ہمزاد نے میرے سوال پر سر جھکا لیا۔ اس کی بے بسی پر مجھے ترس آیا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس تمام معاملے میں تم بے قصور ہو۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اتنے عذابوں سے گزر چکا ہوں کہ اب میری نظر میں موت و زندگی کے کوئی معنی نہیں رہے۔ موت بہرحال آنی ہے اور اس کا ایک دن مقرر ہے۔ میں جانتا ہوں میں اس مقررہ وقت سے پہلے نہیں مروں گا۔ میں مفصل حالات سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے میں تمہیں بہتر مشورہ دے سکوں۔ شاید میری وجہ سے تم خود بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو چکے ہو جس نے تمہیں اس قدر فکر مند اور ہراساں کر دیا ہے۔ میں ہراساں نہیں ہوں، ہاں فکر مند ضرور ہوں، اور فکر مند اس لیے نہیں کہ میں پریشان ہوں، میں آپ کے لیے فکر مند ہوں۔ اگر میرے مقابلے پر صرف وہ تارک الدنیا شخص ہوتا تو میں اس کا حصار توڑ کر نکل جاتا۔ مجھے اس کی قوتوں کا اندازہ تھا، اس لیے میں آپ کو لے کر غار سے نکلا تھا۔ وہ اتنے بڑے رقبے زمین کو اپنے حصار میں لینے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ ہمزاد پھر کسی سوچ میں کھو گیا۔ حصار کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے شدید گرمی کی لہر یاد آ گئی۔ اب میں کسی حد تک حالات کو سمجھ چکا تھا۔ مجھے اور ہمزاد کو یہاں قید کر دیا گیا ہے، اور یہ قید یقیناً بے مقصد بے ضرر نہیں ہو سکتی۔ اس کے پس پشت کوئی بھیانک منصوبہ ہے۔ میں سوچنے لگا، میں ابھی ان کی دسترس سے باہر ہوں۔ ہمزاد کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں تنہا اس حصار کو عبور کر سکتا ہوں، مسئلہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں نے اس حصار کو عبور کرنے کی کوشش کی تو آپ کا جسم جھلس اٹھے گا، جس کا معمولی سا تجربہ آپ کو ہو بھی چکا ہے۔ اگر وہ مجھے یہاں قید رکھنا
اگر وہ مجھے یہاں قید رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس کا کوئی خطرناک مقصد بھی ہوگا۔ قطعی، حمزاد نے جواب دیا۔ یہاں سے ملکہ کا فاصلہ کافی ہے، مجاہدین فوری طور پر آپ سے انتقام لینے یہاں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی فرار کی راہیں بند کر دی جاتی۔ آپ کے پاس میری موجودگی کے سبب تارک الدنیا شخص کے کسی نادیدہ حملے کی کامیابی کے امکانات نہیں تھے۔ دویم، مجاہدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو قتل کر سکیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ نوبت اب اس حد تک آ گئی ہے۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ صرف یہی صورت ہے کہ انہیں یہاں تک نہ پہنچنے دیا جائے، اور ایسا ممکن ہے۔ اگر کچھ اور امکان میں نہ ہوا تو میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، انہیں پہاڑیوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دوں اور وہ راستہ بھول جائیں۔ حمزاد کی بات سن کر مجھے اطمینان محسوس ہوا۔ اب ناہید کی کیا حالت ہے اور جنگ کس مرحلے میں ہے؟ میں نے بیک وقت 2 سوال کیے۔ ناہید کی وحشت پہلے سے کم ہو چکی ہے، وہ ذہنی صدمے کے اثر سے تو کسی حد تک نکل چکی ہے، مگر اب اس پر انتقام کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ وہ بضد ہے کہ تنہا آپ سے انتقام لینے روانہ ہو جائے۔ جنگ اپنے آخری مرحلوں میں ہے، انگریزوں کا پلہ بھاری ہوتا جا رہا ہے، مجاہدین پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس صورتحال نے امیر بابو جان کو بھوکلا دیا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر وہ فوری طور پر آپ سے الجھتے ہوئے گریز کر رہے ہیں۔ ان کی تمام تر توجہ میدان جنگ پر ہے۔ دوسری طرف تنظیم کے کچھ افراد آپ کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی رعایت یا تاخیر کے روادار نہیں۔ ان میں پیش سالار قائم خان ہے، جس کی دسترس سے آپ بچ نکلے تھے۔ اس طرح وہ اپنی بے عزتی کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ حمزاد نے مجھے حالات سے آگاہ کیا۔ سالار قائم خان، میری نظروں میں قائم خان کا چہرہ گھوم گیا۔ وہی قائم خان جس نے ایک بار مجھے انگریزوں کی قید سے چھڑا کر میری جان بچائی تھی، وہی آج میرے قتل کے درپے ہو رہا تھا۔ وقت اور حالات آدمی کو کتنا بدل دیتے ہیں۔ میں سوچنے لگا، تمہاری تجویز قابل عمل ہے، لیکن شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ ہمارے مقابلے پر صرف تنظیم کے افراد اور وہ تارک الدنیا شخص ہی نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک اور قوت بھی ہے جو کسی بھی وقت ان کا سہارا بن سکتی ہے۔ میں نے حمزاد سے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ مہاپارا کی قوتیں کس حد تک اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ حمزاد نے جواب دیا، تم ابھی کچھ دیر پہلے دیکھ ہی چکے ہو کہ جب اس تارک الدنیا شخص کی قوتیں تمہارے سامنے حقیر ہو گئیں تو مہاپارا درمیان میں آ گئی اور اس نے ان کی ناکامی کو کامیابی میں بدل دیا۔ ایسا دوسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے دلیل پیش کی۔ آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں، لیکن فی الحال سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اس وقت حمزاد نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جس سے مجھے الجھن سی ہوئی۔ تم اپنی بات پوری کرو، کہاں کھو گئے؟ ٹھہریے، میں خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں، حمزاد نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس عرصے میں اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور ان کے ہمراہ ناہید بھی ہے، حمزاد نے بتایا۔ تو پھر اس میں فکر مند ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو حسب توقع ہے۔ تم اپنے منصوبے کے مطابق روانہ ہو جاؤ، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ناہید کی روانگی سے میں بھی بوکھلا گیا، لیکن اب حوصلہ ہارنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر طرح کے حالات سے تیار کر لیا تھا، اس لیے میری آواز میں لرزش نہیں تھی۔ مشکل تو یہی ہے کہ میں اب آپ کو یہاں تنہا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا۔ ہم دوہری سازش کا شکار ہو چکے ہیں، حمزاد نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد انگریزی فوج بھی آپ کی تلاش میں یہاں پہنچنے والی ہے، جو قریبی سرحدوں میں موجود تھی۔ انگریزی فوج یہاں پہنچنے والی ہے، مگر کس طرح؟ اسے یہ اطلاع کس نے دی کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں؟ میں حمزاد کی بات سن کر الجھ گیا۔ اس سے پہلے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، انگریزوں کو آپ کے خلاف حرکت میں لانے والی صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے،
جسے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی۔ میری مراد مہاپارا سے ہے۔ حمزاد نے میری الجھن ختم کر دی۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ مجھے ایک لمحے بھی سکون کا سانس نہیں لینے دے گی؟ یہ تو اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ میں سوچنے لگا، حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے تھے، جو یقیناً کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہو سکتے تھے۔ وہ اس طرح مجھے یہاں الجھانا چاہتی ہے تاکہ میں ناہید کی راہ کھوٹی نہ کر سکوں۔ حمزاد کی آواز سن کر میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا، لیکن اس کے لیے وہ کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر سکتی تھی۔ وہ تمہیں کسی بھی طرح روک سکتی تھی۔ انگریزی فوج کو میرے پیچھے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اعتراض کیا۔ اس کا انحصار اس کی مرضی پر ہے، وہ کیا طریقہ استعمال کرتی ہے اور کیوں۔ ممکن ہے اس طرح وہ انگریزوں کو آپ کی طرف سے چوکنا بھی کرنا چاہتی ہو۔ حمزاد کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا۔ اول تو مجاہدین کا انگریزی حکومت کی حدود میں داخل ہونا ہی خطرناک ہے۔ اگر بالفرض وہ یہاں تک کسی طرح پہنچ بھی گئے تو یہاں پہلے ہی سے انگریزی فوج موجود ہوگی جو ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سرحدی فوج کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہونے اور آپ کی تلاش میں یہاں سرگردہ رہنے سے مجاہدین کو فائدہ ہے۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انگریزی حکومت کی حدود میں بے خوف و خطر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ سرحد پر فوج کی تعداد بہت کم رہ جائے گی، جو اتنے بڑے علاقے کے لیے قطعی ناکافی ہے۔ اور جس وقت تک مجاہدین یہاں پہنچیں گے، فوج آپ کی تلاش میں ناکام ہو کر رخصت ہو چکی ہوگی۔ حمزاد نے تمام صورتحال مجھ پر واضح کر دی۔ فوج کے یہاں پہنچنے میں کیا ابھی بہت دیر باقی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ان حدود میں داخل ہو چکی ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ حصار کے باوجود؟ جی ہاں، وہ حصار ان کے لیے بیکار ہے۔ اس کا اثر صرف آپ تک محدود ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کے لیے قائم کیا گیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر تم اس قدر سکون و اطمینان سے کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے کہیں چھپا کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے۔ ہم کسی غار سے زیادہ یہاں محفوظ ہیں، اسی لیے میں نے یہاں سے اٹھنا مناسب نہیں سمجھا، حمزاد نے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف سے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کہیں وہ چاروں طرف سے مجھے گھیر تو نہیں رہے؟ قدموں کی دھمک بہت قریب سن کر میں گھبرا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر ہر طرف پھیل رہے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ ادھر بھی نکل آئیں یا ان کی موت انہیں ادھر گھیر لائے۔ میں پوری طرح مستعد ہوں، آپ بے فکر رہیں، حمزاد نے مجھے تسلی دی۔ رات کا وقت ہوتا تو ممکن تھا کسی غار سے باہر بھی محفوظ رہا جا سکتا تھا، لیکن دن کے اجالے میں اس طرح کھلی جگہ میں رہنا میرے خیال سے خطرناک تھا۔ اس میں حمزاد کی کیا مصلحت تھی، یہ کوئی دیر بعد میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ دراصل خود فوج کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا اور اپنی پراسرار قوتوں سے انہیں ہراساں کر کے ان کے دلوں میں میرا خوف بٹھا دینا چاہتا تھا، تاکہ آئندہ کسی بھی موقع پر وہ اس قسم کی جرت نہ کر سکیں۔ وہ انہیں بھرپور سبق دینا چاہتا تھا۔ وہ رہا، کوئی چیخا، پھر ہر طرف سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں قریب آ گئیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے گھبرا کر حمزاد کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بند کیے کہیں کھویا ہوا تھا۔ فوجی چیختے ہوئے میری طرف بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ لمحہ لمحہ ان کے اور میرے درمیان فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ خدا جانے کسی فوجی کو کیا سوجی کہ اس نے بھاگتے بھاگتے پوزیشن لے کر فائر کر دیا۔ پھر تو جیسے سبھی پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ سب بھاگتے بھاگتے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر رک گئے تھے۔ فضا پے در پے دھماکوں سے گونج رہی تھی۔ کچھ دیر تو فوجیوں کو یہ ہوش ہی نہ آیا کہ ان کی گولیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو شاید ان میں سے کسی نے اس عجیب منظر کو دیکھ لیا کہ ان کی گولیاں چٹان کے قریب پہنچتے ہی اپنا رخ تبدیل کر لیتی ہیں۔ پھر غالباً اس نے اپنے ساتھیوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ رفتہ رفتہ فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
آس پاس پھیلی ہوئی ٹکڑیاں بھی وہاں پہنچتی جا رہی تھیں۔ حمزاد کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ تمام فوجی یہاں اکٹھے ہو جائیں اور ایک دم بھاگ کھڑے ہوں، کچھ تماشا ضروری ہے۔ حمزاد کے لہجے کی صفاقی محسوس کرتے ہوئے میں کانپ اٹھا۔ وہ اس وقت مجھے کچھ عجیب اور بدلا سا لگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے وہ خونی تماشا دیکھ لیا جس کی طرف حمزاد نے اشارہ کیا تھا۔ فوجی جس جگہ پوزیشن لیے کھڑے ہوئے تھے اس کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے حمزاد کو اس کے گرد چکر لگاتے دیکھا، پھر ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا اور پہاڑی کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ایک کوہرام، چیخ و پکار، شور مچ گیا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ پوری پہاڑی فوجیوں پر آ رہی تھی اور جو اس کی زد سے بچ گئے تھے وہ چیختے چلاتے بھاگ رہے تھے۔ پتھروں کے نیچے دبے ہوئے چیختے کراتے فوجیوں پر میری نظر پڑی تو مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ مجھے یہاں سے کہیں اور لے چلو، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کو لے کر اس رقبہ زمین سے باہر نہیں جا سکتا جس کے اطراف حصار کھچا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کسی اور قریبی پہاڑی یا چٹان تک پہنچا سکتا۔ حمزاد نے جواب دیا، چلو، کہیں بھی چلو، مگر یہ منظر میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس دوران پھر کسی کی چیخ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں آپ کے احساسات سمجھ رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے حمزاد نے مجھے اٹھایا اور تیزی سے ایک پہاڑی کی طرف بڑھا۔ بھاگتے ہوئے فوجیوں کو اس عجیب و پراسرار منظر نے اور بھی بوکھلا دیا۔ ان کے بھاگنے کی رفتار میں اور بھی تیزی آ گئی۔ رک جاؤ، رک جاؤ۔ وہ آواز غالباً کسی فوجی افسر کی تھی جو اپنے ساتھ ایک تازہ دم دستہ لے کر اس طرف آیا تھا، مگر اس کی آواز پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ بچ کر بھاگنے والوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی کیونکہ پہاڑی کی زد سے بہت کم لوگ بچ سکے تھے۔ میں اس سے زیادہ نہ دیکھ سکا نہ سن سکا کیونکہ حمزاد مجھے لے کر اب اس پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ چکا تھا جس طرف اس کا سفر جاری تھا۔ حمزاد نے مجھے ایک ہموار جگہ بٹھا دیا۔ آس پاس خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ابھی مجھے اس پہاڑی پر چند منٹ ہی گزرے تھے، فضا ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھی۔ اب کیا معاملہ ہے؟ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ وہ آپ کو ڈرانے کی خاطر اپنی دانست میں ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ مجھے ڈرانے کے لیے؟ وہ تو خود خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ فوجیوں کا دوسرا دستہ ہے جسے پہلے دستے کا حشر معلوم نہیں، ورنہ وہ اس طرح کی حماقت نہ کرتے۔ ابھی دیکھتے جائیے، اچھا ہے ان کا بھی حوصلہ نکل جائے، حمزاد نے معنی خیز انداز میں کہا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، اب کوئی خونی منظر نہیں دہرایا جائے گا، میرے اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، آخر اس خونی تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہتا ہوں آئندہ کبھی انگریز اس بات کی ہمت نہ کر سکیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کے سپاہی کسی بھی قیمت پر آپ کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہاں سے زندہ بچ کر نکل جانے والے لوگوں نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے وہ دوسرے لوگوں کی ہمتیں پست کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ حمزاد نے اس خونی تماشے کی وجہ بیان کی۔ تمہارا جو بھی مقصد ہو میں نہیں جانتا، ممکن ہے تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو اور اس وقت میں تمہاری بات نہ سمجھ پا رہا ہوں، میں نے بے ساکھیاں قریب کھسکاتے ہوئے کہا۔ میں اب آپ کے حکم کے مطابق کوشش کروں گا کہ بغیر کچھ تحفوں کے کام چل جائے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس پہاڑی پر موجود ہیں جو یہ ان سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ وہ اس پہاڑی کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ خون خرابے کی نوبت نہ آئے؟ ایسا ہی ہوگا، وہ اس پہاڑی پر چڑھ ہی نہیں سکیں گے اور اس کے لیے مجھے آپ سے کچھ دیر کے لیے جدا ہونا پڑے گا۔ جاؤ۔ اس نے حمزاد کو جانے کی اجازت دے دی۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے عجیب سا شور سنا، جیسے بیک وقت سینکڑوں درندے چیخنے لگے۔
چیخیں، شور، ہنگامہ، اب دھماکوں کی آوازیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب صرف ایک بے ہنگم شور سنائی دے رہا تھا، پھر یہ شور بھی تھم گیا۔ فی الحال وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حمزاد میرے پاس لوٹ آیا۔ پھر انہی ہنگاموں میں سورج ڈوب گیا۔ دن بھر حمزاد نے فوجیوں کو تھکا کر نڈھال کر دیا۔ جو زندہ بچ گئے تھے وہ شام ہوتے ہی خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ اب ہر طرف ایک بوجھل سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ حمزاد مجھے دوبارہ اسی غار میں لے آیا تھا جہاں میں کئی دن سے چھپا ہوا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، آپ آرام کیجیے۔ حمزاد نے مجھے غار میں لٹاتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ناہید، تارک الدنیا شخص، قائم خان اور دوسرے مجاہدین یہاں سے ابھی تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہیں۔ راستے ہی میں ان سے کیوں نہ نمٹ لیا جائے؟ حمزاد رخصت ہونے کے لیے اجازت طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ جاؤ اور جو مناسب سمجھو کرو، میں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ دن بھر کے ہنگامے نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تنہائی ملتے ہی میرا ذہن گزشتہ واقعات کی بھول بھلائیوں میں الجھنے لگا، لیکن مستقبل میرے لیے کیا ہولناکیاں لے کے آنے والا تھا میں اس سے بے خبر تھا۔ میرے خیال کی رو بھٹکتے اس تاریک الدنیا شخص کی طرف چلی گئی جسے میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ناہید اور قائم خان کا تصور کیا، کیونکہ میرے علم میں تھا کہ وہ شخص انہی لوگوں کے ہمراہ ہوگا۔ میرے تصور کی سطح پر ناہید کا چہرہ ابھرا، غیر و غضب میں ڈوبا ہوا چہرہ۔ اس کی پشت پر بندوق کی نال نظر آ رہی تھی، وہ کمر سے تلوار بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے تصور کا دائرہ وسیع کیا اور چونک پڑا۔ ناہید اکیلی تھی۔ چونکو مت شیخ، اسے تمہارے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے دوسرا ذہنی جھٹکا لگا۔ یہ آواز 100% ماہپارا کی تھی۔ میں نے ایک چمکیلا غبار ناہید کے گھوڑے کے ساتھ متحرک دیکھا۔ تمہارا حمزاد تاریک الدنیا شخص قائم خان اور دوسرے لوگوں کو بھٹکانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اگر میں درمیان میں نہ آتی تو ممکن تھا ناہید بھی کبھی تم تک پہنچ کر اپنے انتقام کی آگ نہ بجھا پاتی۔ سوچو، اس معصوم لڑکی پر تم نے کتنا ظلم کیا۔ تمہیں اس ظلم کی سزا نہ ملنا ناانصافی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کمزور اور بے سہارا لڑکی سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں اپنی پراسرار قوتیں بروئے کار لانے کی ضرورت نہیں۔ ایک غیرت مند اور باضمیر شخص کی طرح جینا سیکھو۔ میں تمہارے اور ناہید کے درمیان صرف اس حد تک دخل دوں گی کہ وہ تم تک پہنچ جائے اور تمہارا حمزاد درمیان میں نہ آ سکے۔ میں ایک سحر زدہ شخص کی طرح سب کچھ دیکھتا رہا، سنتا رہا، جیسے اس تمام واقعے کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے ماہپارا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ میرے علم میں تھا کہ جس طرح ماہپارا اپنی بات مجھ تک پہنچانے کی قوت رکھتی ہے، میری بھی بات سن سکتی ہے۔ میرے ذہن میں حمزاد کا خیال آیا اور میں نے آنکھیں کھول کر سلسلہ تصور منقطع کر دیا تاکہ دوبارہ حمزاد کا تصور کر کے اس سے رابطہ قائم کر سکوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور حمزاد کا تصور کرنے لگا۔ میں نے ایک کھنکھناتا ہوا قہقہہ سنا اور اس قہقہے کا زہر میری سماعت میں اترتا چلا گیا۔ ماہپارا، ظالم، میں بڑبڑایا۔ میں نے تم سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہا تھا کہ اس معاملے میں تمہارا حمزاد تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، پھر ناحق جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماہپارا کی آواز غار میں گونجی۔ تم اس سے رابطہ قائم نہ کر سکو گے اس وقت تک جب تک میں نہ چاہوں، اور میں اس وقت تک یہ نہیں چاہوں گی جب تک۔ خیر رہنے دو، ڈر جاؤ گے۔ آنکھیں کھولو۔ ناہید غار کے باہر پہنچ چکی ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا بڑا ایثار کر رہی ہوں۔ تمہارے اندھیرے غار کو روشن کیے دے رہی ہوں تاکہ تم دونوں ایک دوسرے پر بھرپور اور جچے تلے وار کر سکو۔
خطرہ بالکل میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاریخ غار میں ایک دم روشنی ہو گئی۔ میں نے ماپارا کے ہیبلے کو غار میں داخل ہوتے دیکھا اور اس کے پیچھے ناہید کسی سحر زدہ کی طرح آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں برہنہ تلوار چمک رہی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی جیسے ناہید ہوش میں آ گئی۔ تو میں نے آخر تجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ یہ کہتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے میری طرف لپکی اور اگر میں اچھل کر فوراً ایک طرف نہ ہو جاتا تو اس کی تلوار کا وار میری گردن اڑا چکا ہوتا۔ ناہید اپنے ہی زور میں ایک طرف گری اور اس دوران مجھے قریب پڑی ہوئی بیساکھی اٹھانے کا موقع مل گیا۔ ناہید سنبھل کر پلٹی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ناہید جنونیوں کی طرح چیخی۔ ناہید کی تلوار کا پہلا وار میں نے بیساکھی پر روک لیا، مگر تلوار کی ضرب اتنی شدید تھی کہ بیساکھی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ تلوار پھر چمکی۔ موت سر پر ہوتی ہے تو آدمی کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے وہ خطرناک وار بھی ایک طرف لڑک کر رائگاں کر دیا، مگر ناہید کے جسم میں تو بجلیاں سی گونج رہی تھیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں نے خود کو بہت ہراساں اور خوفزدہ محسوس کیا۔ میں ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود جس پھرتی اور مستعدی کا ثبوت دے رہا تھا وہ یقیناً میری ہی ہمت تھی، ورنہ اس صورتحال میں کوئی بھی دوسرا شخص ہوتا تو کبھی کا ہاتھ پیر چھوڑ چکا ہوتا۔ موت کے خوف نے میرے سارے حواس بیدار کر دیے۔ مجھے یاد ہے میں ناہید کے وار سے بچنے کے لیے تیزی سے ایک طرف سرکا تھا، لیکن میرے دائیں بازو میں تلوار کی نوک اچٹتی ہوئی سی لگی۔ میں نے ایک بار پھر سنبھلنا چاہا اور اسی کشمکش میں ایک بار پھر اٹھ کر اوندھے منہ گرا تھا۔ میں اس غار کی دیوار میں ابھرے ہوئے پتھر سے ٹکرایا۔ ممکن ہے میں کونیوں کے بل اٹھنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا، مگر اس وقت مہاپارا کے زہریلے قہقہے نے میری ساری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ غفلت کے صرف چند لمحے تھے اور انہی لمحوں میں مجھ پر قیامت گزر گئی۔ تلوار کے ایک بھرپور ہاتھ نے میری گردن اڑا دی تھی۔ اس لمحے جب میں نے تلوار کی ضرب اپنی گردن پر محسوس کی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ مہاپارا اپنے عہد سے پھر گئے اور میں قتل کر دیا گیا۔ میرے لیے یہ موت کا دوسرا تجربہ تھا۔ میں ایک بار اپنے شہر میں بھی موت کے اس تجربے سے اسی وقت گزرا تھا جب میرٹھ کے نواب صاحب کے خنڈوں نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ تکلیف اور اذیت کی انتہا نے مجھے زیادہ نہ سوچنے دیا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میرا آخری احساس یہ تھا کہ میں موت سے ہمکنار ہو رہا ہوں۔ تیز ہواؤں کی سنسناہٹ، گہرا اندھیرا اور میرا متحرک وجود مجھے بہت دیر تک یاد ہی نہ آ سکا کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ میری یادوں کے دریچے کھلنے لگے۔ مجھے قتل کر دیا گیا تھا، میں نے سوچا، اور اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اپنے اندر خوف کی ایک لہر محسوس کی۔ کیا فرشتے مجھے لے کر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں؟